السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی جامع اور کہہ لیں گہری سورۃ العصر، اس کی پہلی 2 آیات پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ سورۃ العصر، انسانی خسارہ اور وقت کی قدر کے عنوان سے تو کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کی اہمیت اور ان کے معنی کو سمجھیں۔ ضرور۔ خاص طور پر یہ جو پہلی 2 آیات ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جی شروع ہی میں زمانے کی قسم اور پھر فوراً یہ اعلان کہ انسان خسارے میں ہے، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ صورت آپ دیکھیں کتنی مختصر ہے لیکن کمال کی جامعیت ہے، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ صحیح۔ اور یہ 2 ابتدائی آیات ہی ہمیں زندگی کے ایک بنیادی فلسفے سے آپ کہہ لیں روشناس کروا دیتی ہیں۔ وقت کی حقیقت کیا ہے اور انسان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک طرح کا الہی انتباہ ہے جو فوراً سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی گزار کیسے رہے ہیں۔ تو پہلی آیت پر آتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے یا عصر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جی قسم تو کسی عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے، کسی اہم چیز کی۔ تو وقت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ وہی وقت ہے جو مسلسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جی ہاں۔ ہماری زندگی کا اصل سرمایہ۔ لیکن یہ قسم، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے نا، تو یہ اس چیز کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہاں العصر یعنی وقت کی قسم کھا کر ہمیں ایک طرح سے جھنجھوما جا رہا ہے۔ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جی، یہ صرف گزرتے سیکنڈ، منٹ یا گھنٹے نہیں ہے، یہ وہ فریم ہے، وہ کینوس ہے جس پر ہماری پوری زندگی کی تصویر بن رہی ہے۔ صحیح۔ ہر سانس، ہر عمل، ہر ارادہ، ہر سوچ، وہ سب اسی وقت کے پیمانے میں قید ہے۔ ٹھیک۔ تو اس قسم میں ایک پیغام ہے کہ دیکھو، جس چیز کو تم شاید معمولی سمجھ رہے ہو، جسے غفلت میں ضائع کر رہے ہو، وہ اتنی عظیم ہے کہ کائنات کا خالق خود اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ گویا توجہ دلانے کا ایک زبردست انداز ہے کہ کان کھول کر سنو، آگے جو بات آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کا تعلق تمہارے سب سے قیمتی اور تیزی سے گزرتے ہوئے سرمائے یعنی وقت سے ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ عصر ہے، کیا اس کے انتخاب میں بھی کوئی خاص حکمت ہے یا یہ صرف وقت کا مترادف ہے؟ جی، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ مفسرین نے العصر کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا عمومی مطلب ہے، زمانہ یا وقت۔ ٹھیک۔ کچھ نے اسے دن کے آخری پہر سے تعبیر کیا ہے، یعنی عصر کا وقت۔ عصر کا وقت تھا؟ جی، جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، رات قریب آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وقت خود ایک علامت ہے، آپ دیکھیں، انجام کے قریب آنے کی، مہلت کے ختم ہونے کی۔ صحیح۔ جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے، ویسے ہی زندگی کا سورج بھی تو ڈھل رہا ہے۔ گہری بات ہے۔ جی، ایک اور معنی نچوڑ کا بھی لیا گیا ہے، جیسے کسی چیز کو دبا کر اس کا رس نکالا جائے، تو شاید اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں واقعات ہوتے ہیں اور تاریخ کا نچوڑ سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ تو آپ دیکھیں، ہر معنی میں وقت کی اہمیت، اس کے گزرنے کا احساس اور اس کے اندر جو عبرت پوشیدہ ہے وہ پہلو نمایاں ہے۔ واقعی، یعنی قسم میں ہی ایک اداسی سی بھی ہے، ایک عجلت، ایک انجام کا اشارہ۔ جی بالکل۔ اور پھر اسی قسم کے فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جی ہاں۔ پہلے قسم کھائی وقت کی اور نتیجہ یہ بتایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ تو بڑا دھماکہ خیز اعلان ہے تو صحیح۔ یہ خسارہ صرف پیسے یا کاروبار کا نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اصل خسارہ تو عمر کا، جوانی کا، صحت کا، صلاحیتوں کا اور سب سے بڑھ کر وقت کا ہے، جو اللہ کی پہچان اور اس کی راہ میں خرچ ہوئے بغیر گزر جائے۔ یہ خیال تو واقعی پریشان کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ آیت ایک آپ کہہ لیں عمومی اصول بیان کر رہی ہے۔ یہاں الانسانہ میں جو ال ہے وہ جنس کے لیے ہے، یعنی پوری نوع انسانی مراد ہے۔ پوری انسانیت۔ جی، گویا یہ انسان کی ایک فطری حالت ہے کہ اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس کی خواہشات، اس کی غفلت کے ساتھ، تو اس کا مقدر خسارہ ہی ہے۔ اچھا۔
یہ ایک طرح سے انسانی نفسیات کی تشخیص ہے کہ انسان اکثر فوری فائدے، وقتی لذتوں، دنیا کی چمک دمک میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنی اصل منزل، اپنا حقیقی نفع و نقصان بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے انسان کی کہ وہ خسارے کی طرف ہی جائے گا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے بچنے کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب اگر رہنمائی نہ ہو، اگر شعوری کوشش نہ ہو تو بہاؤ اسی طرح کا ہے کہ ہماری توانائیاں، ہماری بھاگ دوڑ وہ کن چیزوں کے گرد گھومتی ہے؟ مال و دولت جمع کرنا، جی۔ دنیاوی آسائشیں، شہرت، ناموری، دوستوں یاروں کے ساتھ وقت گزارنا۔ اب یہ چیزیں شاید اپنی ذات میں بری نہ ہوں، لیکن اگر زندگی کا محور یہی بن جائیں ہاں، یہی نکتہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انجام خسارہ ہے۔ بالکل، یہ آیت ہمیں اپنی زندگی کے آپ کہیں مرکزی نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ واقعی پائیدار ہے؟ کیا وہ ہمیں ہمارے تخلیق کے مقصد کے قریب لا رہی ہے، یا ہم صرف ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ صحیح۔ کہ ہم یہ سب کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے فرشتے اور قبر کے اندھیرے کے قریب لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر زندگی کا اصل مقصد اللہ کی معرفت، اس کی محبت، اس کی رضا کا حصول، وہی فوت ہو گیا تو پھر دنیا کی ساری کامیابیاں، ساری دولت، ساری شہرت سب بیکار ہے۔ سب بیکار۔ جی، وہ بالکل اس برف فروش کی طرح ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ مثال۔ جی، کہ اس کا سرمایہ ہر لمحہ پگھل رہا تھا اور وہ بس گاہک کا انتظار کرتا رہ گیا، یہاں تک کہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا، ہاتھ خالی رہ گئے۔ اوہو۔ وقت ہماری زندگی کا وہ پگھلتا ہوا سرمایہ ہے۔ یہ برف فروش والی مثال تو بہت ہی معنی خیز ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ وقت صرف گزر نہیں رہا، وہ خرچ ہو رہا ہے۔ خرچ ہو رہا ہے، جی۔ اور اگر صحیح جگہ خرچ نہیں ہوا تو یہ سیدھا سیدھا نقصان ہے۔ ان آیات میں ایک طرح کا خوف بھی دلایا گیا ہے۔ جی۔ یہ احساس کہ اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ایمان کی روشنی میں نہ گزری تو ہم واقعی بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ جی ہاں، وہ جملہ جو ہے کہ وقت گزر رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے اور موت کا فرشتہ اچانک دروازے پر آ سکتا ہے، یہ الفاظ تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں خوف دلانے کا مقصد مایوس کرنا نہیں ہے یا دہشت زدہ کرنا نہیں۔ اچھا، یہ ایک مثبت، ایک تعمیری خوف ہے۔ مثبت خوف کیسے؟ یہ وہ فکر مندی ہے جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگاتی ہے، عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ ٹھیک۔ جیسے الارم کلاک کی گھنٹی ہمیں صبح جگاتی ہے تاکہ ہم اپنے ضروری کام کر سکیں، اسی طرح یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ اٹھو بھائی، وقت ضائع ہو رہا ہے، اپنی ترجیحات درست کرو۔ کیا میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائی، اپنی دولت صحیح جگہ استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میری زندگی کا سفر درست سمت میں ہے؟ یہ سوالات پیدا کرنا ہی اس خوف کا مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ ڈرانا نہیں، یہ جگانا ہے، ایک طرح کی ویک اپ کال ہے۔ بالکل درست، بالکل۔ خطرے کی نشاندہی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا بلکہ حل بھی بتاتا ہے۔ جی، بلکہ اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ یہ خسارہ، یہ گھاٹا، یہ حتمی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غفلت میں پڑے رہیں۔ صحیح۔ لیکن جو اس سے بچنا چاہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہے۔ کاش ہم ان آیات کے بعد آنے والے الفاظ پر غور کریں۔ ہاں، جو استثناء ہے۔ جی، استثناء۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی وہ لوگ اس خسارے سے مستثنیٰ ہیں، وہ بچ گئے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو گویا یہ پہلی دو آیات بیماری کی تشخیص ہیں، جی بالکل، اور اگلی آیات اس کا علاج بتاتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ دو آیات ایک بنیاد قائم کرتی ہیں، پہلے وقت کی قسم کھا کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا احساس دلایا، پھر ایک عمومی اصول بیان کیا کہ انسان بحیثیت نو خسارے کی طرف مائل ہے اگر وہ اپنی روش نہ بدلے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا اگلی آیات کے لیے زمین تیار کر رہی ہیں، جہاں بتایا جائے گا کہ اس خسارے سے نکلنے کا، حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے۔ صحیح۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ یہ دو آیات ایک آئینے کی طرح ہیں
جس میں انسان اپنی حالت دیکھ سکتا ہے۔ ایک آئینہ؟ جی، اللہ تعالیٰ نے پہلے پیمانہ بتا دیا، وقت انتہائی قیمتی ہے، پھر عمومی مشاہدہ بیان کیا، انسان اس قیمتی چیز کو ضائع کر کے خسارے میں جا رہا ہے۔ اب فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس خسارے سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس عمومی اصول سے مستثنیٰ ہیں؟ ان آیات کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت پر سنجیدگی سے غور کرے، وقت کی قدر پہچانے اور اس ممکنہ خسارے کی سنگینی کو محسوس کرے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کو اکثر دنیاوی پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ کتنی دولت کما لی، کتنا بڑا عہدہ مل گیا، کتنی شہرت مل گئی، کتنے آرام دہ وسائل ہیں۔ لیکن یہاں قرآن ایک بالکل مختلف، ایک الہی معیار پیش کر رہا ہے۔ ایک بالکل الگ زاویہ۔ ہاں، کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ وقت کا سرمایہ کس طرح استعمال کیا۔ کیا وہ ایمان اور عمل صالح میں لگا یا غفلت اور لایانی کاموں میں ضائع ہو گیا؟ صحیح۔ اس معیار پر تو دنیا کے بہت سے نام نہاد کامیاب لوگ بھی شاید خسارے میں ہی نکلیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ آیات ہمیں کامیابی اور ناکامی کے جو مروجہ تصورات ہیں نا، ان پر نظر ثانی کی دعوت دیتی ہیں۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو فانی دنیا کی نظروں میں کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو باقی رہنے والی زندگی میں کام آئے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پالے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی، جو کہ وقت کے لمحات کا ہی مجموعہ ہے، وہ کیسے گزاری۔ صحیح۔ کیا ہم نے اس وقت کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق استعمال کیا، ایمان کو مضبوط کیا، اچھے کام کیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی، یا پھر ہم نے اسے دنیا کی وقتی چمک دمک اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں گوا دیا؟ تو آج کی اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ سورۃ العصر کی پہلی 2 آیات ہمیں 2 بنیادی حقیقتیں بتا رہی ہیں۔ جی۔ پہلی، وقت ایک انمول اور تیزی سے گزر جانے والا سرمایہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھا کر اہمیت واضح کی۔ بالکل۔ دوسری، عمومی طور پر انسان اپنی فطری کمزوریوں اور غفلت کی وجہ سے اس سرمایہ کو ضائع کر کے خسارے کا شکار ہو رہا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ خسارہ صرف مال و اسباب کا نہیں، بلکہ زندگی کے مقصد کا، عمر کا، صحت کا، نیکی کے مواقع کا ضائع ہے، اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اور یہ آیات صرف ایک خبر نہیں ہے یا کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے، ایک پکارے عمل ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ ایک موقع ہے۔ ایک موقع۔ جی، جسے ہم یا تو ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے ایک نفع بخش سودا بنا سکتے ہیں، یا پھر غفلت اور گناہ میں ضائع کر کے خسارے میں بدل سکتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمیں ذمہ دار بناتی ہیں کہ ہم اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ اور سامعین کے لیے جو نقطہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ شاید یہ ہے کہ اس بات کو جاننے اور دل میں اتارنے کے بعد کہ خود اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے اور انسان کو پہلے ہی خسارے میں قرار دیا ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ جی۔ اس گہرے احساس کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی ترجیحات کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ کیا کوئی ایک چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی بھی ایسی ہے جو ہم آج سے ہی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں تاکہ اس قیمتی سرمایہ یعنی وقت کو ذرا بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں اور اس عظیم خسارے سے بچنے کی کوشش کا آغاز کر سکیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ انشاءاللہ۔